السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینا شیشے کے سامنے کڑی سنور رہی تھی۔ آج ان کے کالج میں پارٹی تھی۔ تھیم بلیک اور بہت خوبصورت فراق نما ریڈ کلر کا ٹاپ پہنا تھا جو گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھا۔ سیلویز فل تھی اور فٹنگ کی تھی۔ کمر پر بیلٹ نما پٹی لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں جینز کی پینٹ تھی۔ بال کھلے تھے جو کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن پر اس نے زیادہ محنت نہ کرتے ہوئے چھوٹا سا کیچر لگا کر بف سا بنا لیا تھا اور باقی کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ میں اونچی سینڈل اور ہلکا سا ریڈ لپ لوز اور ہلکا سا میک اپ جس میں اس کی سبز آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ ریان بال کو ٹاول سے مسلتا ہوا باتھ روم سے باہر نکلا اور اس کی نظر سامنے کھڑی منہا پر گئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ پارٹی سب چھوڑ کر وہ اکیلے ہی پارٹی کھیلے۔ اس نے ٹاول کو دور اچھالا اور اس کے قریب جا کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو منہا اسے گھورنے لگی، جسے سمجھ چکی تھی کہ وہ کوئی شرارت کرے گا۔ ریان اسے دیکھ کر مسکرایا اور اپنے گیلے بال اس کے چہرے کے قریب لے جا کر ہلائے تو اس میں ننھی بوندیں نکل کر منہا کے چہرے پر بکھر گئی۔ اف اللہ، میرا میک اپ، وہ اسے دھکا دینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تاکہ اس کا چہرہ پانی کی بوندوں سے خراب نہ ہو، پر اس کا ہاتھ جو اس کی کمر پر تھا ہٹا نہیں پائی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ریان کیا ہے، چھوڑیے نا، وہ بے بس ہو کر بولی۔ نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی حرکت دہرائی۔ ریان میں بہت محنت سے میک اپ کر کے آئی ہوں، وہ منہ پھلائے ہوئے بولی۔ تو کیا ضرورت تھی میک اپ کرنے کی میری جان، تو ویسے ہی بہت حسین لگتی ہے۔ وہ اس کے گالوں پر جھکنے لگا تو منہا فوراً پیچھے ہوئی۔ مت تنگ کرے مجھے، وہ بے بس ہو کر بولی۔ تمہیں تو واپس آ کر پوچھتا ہوں، وہ اس سے الگ ہوتا ہوا بولا تو منہا کو ڈرانے لگا۔ منہا کو اس کی 3 دن پہلے والی حرکت یاد آئی جب اس نے اس کی سانسیں بند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ منہا ہونٹ بیر کو نکال کر اسے گھورنے لگی، جس پر ریان اپنی ہنسی دباتا ہوا اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ بیچ میں ایک نظر منہا کے پھولے ہوئے چہرے پر بھی مارتا رہا۔ میری جیکٹ دو، اس نے حکم صادر کیا۔ اس نے اسے گھورا اور پھر بیڈ کی طرف بڑھی، وہاں سے اس کی بلیک جیکٹ اٹھا کر لائی اور گھورتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں پھر دوسرے میں بازو ڈال کر جیکٹ پہنائی۔ ریان نے بلیک پینٹ شرٹ پہنی تھی جس کا گلا کافی لمبا وی سٹائل میں تھا، جس میں سے اس کا سفید گلا اور سینہ نظر آ رہا تھا، اور اوپر بلیک جیکٹ پہنی تھی۔ ریان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ دوسری طرف منہ کر گئی۔ ریان مسکراتا ہوا اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنے لگا اور پھر ریسٹ واچ پہنی، شوز پہن کر اس کی طرف مڑا۔ چلیں، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا اور منہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو نکلا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ڈرائیونگ کرنے لگا اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ یونی پہنچے تو وہاں سب سے پہلے سبھی لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ ریان منہا کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر گیا تو وہاں یونی کے تمام اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ منہا کی اور ریان کی نظر اپنے دوستوں کو ڈھونڈنے لگی۔ منہا کو کچھ دور عاشی کرن نائلہ دعا کھڑی نظر آئی۔ منہا ان کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ ناسمجھی سے ریان کو دیکھنے لگی۔ تم پوری پارٹی میں میرے ساتھ ہی رہو گی، اس نے حکم دیا، جس پر منہا نے اسے گور کر دیکھا جسے وہ اگنور کر گیا۔ ریان، یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو اپنے دوستوں کے پاس ہوں گے نا؟ اور میں اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا اور ایک نظر پوری پارٹی کی طرف دیکھا جو لڑکوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اوکے، پر مجھے تمہارے آس پاس کوئی نظر نہ آئے سوائے تمہارے دوستوں کے، وہ اسے وارننگ دیتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ منہا ہاں میں سر ہلاتی ہوئی اپنی دوستوں کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ مکمل پہنچ گئی تو ریان بھی خضر اور احتشام کی طرف بڑھا۔ ارے تم آ گئی، کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ یار، دعا منہا کے قریب آتی ہوئی بولی۔ کیسی ہو تم لوگ؟
منہا نے تینوں کا حال پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ اور آپ کے وہ کیسے ہیں؟ نائلہ شرارت سے بولی۔ منہا نظر جھکا کر مسکرانے لگی، جس پر تینوں کا کہکا گونجا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل آپ ہر جگہ لیٹ پہنچتے ہیں؟ دانش نے ریان کو دیکھ کر چھیڑا۔ ارے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جب بندہ شادی شدہ ہو جاتا ہے نا تو ایسے ہی اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ تینوں دانت نکالنے لگے، اس پر ریان نے انہیں گھورا کیونکہ تینوں ہر وقت اس کی شادی کا ہی ٹاپک چھیڑتے تھے۔ ہاں جانتے ہیں ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بیچارے تیار ہو کر کھڑے ہوں گے اور ان کی بیوی صاحبہ، ریان یہ والا ڈریس پہنو نا یار، یہ والا، ریان یہ والی سینڈل پہنو نا یار، ریان یہ والی ہیئر رنگ پہنو نا، ریان یہ لپسٹک لگاؤ نا یار۔ اور پھر آخر میں آدھا گھنٹہ اس میں گزرا ہوگا۔ ریان میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا، ریان میں ٹھیک تو لگ رہی ہوں نا، میں لگ رہا ہوں، تو لگ رہا ہے، تو اسی میں ہی آدھا گھنٹہ ان کا گزرا ہوگا۔ احتشام کی بات پر دونوں کے کہکا نکلنے لگے۔ وہی ریان انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ بکواس بند ہوگی یا ایک آدھا کھاؤ گے مجھ سے؟ وہ اپنا ہاتھ مسلتا ہوا بولا۔ تو بھائی سچ تو کہہ رہا ہے یہ، خضر مسکراتا ہوا بولا۔ کمینہ پن بند کرو بیٹا، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ تینوں اپنے دانت اندر کر گئے۔ ویسے بھابھی ہیں کہاں؟ دانش ادھر ادھر نظر گھماتا ہوا بولا۔ کیوں، تجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے گھور کر بولا۔ یار بس کر، تو ابھی تک پرانی باتیں لیے بیٹھا ہے۔ اب تو ہم منہا کی بہت عزت کرتے ہیں، آخر بھابھی ہے ہمارے جگری دوست کی بیوی ہے، وہ اپنی دوستوں کے پاس ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، انہیں جہاں لے آؤ نا پلیز۔ خضر ریان سے بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک آبرو اٹھا کر پوچھا۔ معافی مانگنی ہے منہا سے ہم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ان کے ساتھ، اس کے لیے اس بات کو نہیں، ہم ان سے ہی معافی مانگیں گے، تو لے کر آ۔ دانش کے بولنے پر ریان نے اسے گھورا۔ یار جانا، کیا نخرے کیے جا رہا ہے؟ خضر نے اسے دھکا دیا۔ اس کے سامنے مشک کا کوئی ذکر مت کرنا، سمجھے؟ اسے انگلی اٹھا کر تینوں کو اس نے باری باری دیکھ کر کہا۔ اوکے۔ تینوں نے باری باری کہا تو وہ منہا کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ہر ہفتے ساتھ لنچ کریں گے، کرن اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک دیتے ہوئے بولی۔ ہم یاد ہے۔ منہا نے کولڈ ڈرنک کا ایک سپ لیا۔ تو پھر اگلے ہفتے سے ڈن؟ دعا بولی۔ ہم ڈن۔ یار اپنے باڈی گارڈ کو مت لانا، تو اکیلے آنا۔ کون سا باڈی گارڈ؟ منہا حیرت سے بولی۔ وہی جو ہر جگہ سے تمہیں کھینچتے ہوئے لے جاتا ہے۔ نائلہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں، میں خود ڈرائیو کر کے آؤں گی، میرے پاس کار ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے منہا۔ ریان کی آواز پر وہ پلٹی تو وہ پیچھے کھڑا تھا۔ جی۔ منہا اس کے قریب گئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ اوہ پھر آ گیا۔ پیچھے سے کرن نائلہ کے کان میں بولی۔ ریان منہا کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا۔ ریان کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ سامنے خضر اور احتشام کو دیکھ کر بولی۔ چلو تو صحیح۔ وہ اسے ان تینوں کے پاس لایا۔ منہا نے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا اور ریان کے پیچھے چھپنے لگی، شاید ان کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ ریان تم مجھے جہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ریان کے کان میں پیچھے سے بولی۔ ریلیکس، انہیں کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بولا۔ السلام علیکم منہا۔ خضر نے اسے سلام کیا۔ منہا نے ریان کے وجود سے تھوڑا آگے آئی اور دھیرے سے سلام کا جواب دیا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب انہوں نے اسے بلیک میل کر کے فلیٹ پر بلایا تھا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس نے ریان کی شرٹ زور سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لی تو اسے اندازہ ہوا کہ منہا ڈر رہی ہے۔ ریلیکس منہا، اب وہ ویسے نہیں ہے، ڈرو مت۔ ریان اس کی طرف پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ منہا کو تھوڑا سکون آیا۔ دونوں نے بھی باری باری سلام کیا، جس کا جواب اس نے ہلکا سا مسکرا کے دیا۔ منہا دیکھو، ریان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے، بالکل بھائیوں کی طرح، اور تم اب اس کی بیوی ہو، اس لیے ہماری بھابھی بھی ہو۔ ہم لوگوں نے 2 سال ساتھ لڑ جھگڑ کے گزارے ہیں، پر میں جانتا ہوں ہم نے اس دن جو کیا وہ بہت غلط تھا، جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے
چاہیے تھا، اس کے لیے ہم دونوں تم سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم سچ میں بہت شرمندہ تھے اس دن کے بعد، اور اس دن ریان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی تھا وہ میرا پلان تھا جس میں صرف دانش شامل تھا۔ ریان اور احتشام اس بات سے لا علم تھے۔ خضر نے پوری بات کلیئر کی۔ منہا نے نظر اٹھا کر ریان کی طرف دیکھا تو اسے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ اس نے اس دن ریان کو تھپڑ بھی مارا تھا، کتنی باتیں بھی سنائی تھی۔ ریان اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، اس لیے مسکرا دیا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ تو تم ہمیں معاف کرو گی؟ خضر منہا کی طرف دیکھ کر بولا۔ منہا نے ایک نظر اٹھا کر خضر کو دیکھا اور پھر ریان کی طرف دیکھا تو ریان نے آنکھوں سے ہاں بولنے کا اشارہ دیا تو منہا انہیں دیکھ کر مسکرا دی، جس پر وہ بھی مسکرا دیے۔ تھینکس، خضر نے کہا۔ یو ویلکم، وہ دھیرے سے بولی۔ تھوڑی دیر میں وہ ریان کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا دور لے گئی۔ منہا کیا ہوا؟ وہ اس کی نظروں کو دیکھ کر بولا، جو کبھی وہ اسے دیکھتی اور کبھی جھکا جاتی، اسے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ ریان وہ بولتے بولتے چپ ہوئی۔ کیا وہ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں غلط سمجھا اور تم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی شرمندہ سی ہو کر بولی، صرف اس دن ہی نہیں میڈم، آپ نے تو ہمیشہ ہی مجھے غلط سمجھا ہے، یاد کریں ذرا۔ اس دن مجھ سے غلطی سے آپ کی قمیض پھٹی تو آپ نے میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، جبکہ مجھ سے وہ غلطی سے ہوا۔ پھر اس دن کلاس میں تم نے تھپڑ جڑ دیا، پھر اس دن فلیٹ پر ایک اور تھپڑ جڑ دیا، اور ساتھ وہ بینچ یاد ہیں جو میرے پیٹ میں مارے تھے۔ وہ اسے مکمل شرمندہ کرتا ہوا بولا، پر تم بھی تو مجھے کتنا تنگ کرتے تھے۔ وہ منہ پھلا کے بولی، لیکن تم تو مجھے جیسے تھپڑ مارنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ پھر ماما پاپا نے بھی کبھی مجھے تھپڑ نہیں مارا اور نہ ہی میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور تم نے۔ وہ مصنوعی غصہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ منہا کی آنکھوں پہ پانی تیرنے لگا، وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اچھا رو مت، ایک اور راستہ ہے تمہارے تھپڑوں کی بھرپائی کرنے کا، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ وہ کیا؟ وہ خوشی سے بولی، وہ یہ کہ تم نے مجھے 3 تھپڑ مارے ہیں نا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو تم مجھے 3 بار کس کرو گی؟ ریان اپنی ہنسی دباتا ہوا بولا۔ منہا کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اس کی بات پر، یہ کیسی بھرپائی ہوئی؟ وہ صدمے سے بولی، بس یہی راستہ ہے اب تمہارے پاس۔ تم گندی کس کرتے ہو، میری سانسیں رک جاتی ہیں۔ وہ ہاتھ باندھتے ہوئے منہ پھلا کے بولی، اچھا نا، اب اچھی والی کس کروں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، نہیں، مجھے نہیں کرنی کوئی بھرپائی، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ اس کے پیٹ میں مکے مارنے لگی، اس پر ریان کہکا لگانے لگا۔ آس پاس کے لوگ، ریان کے دوست وغیرہ انہیں اس طرح ہنستے مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ او بھائی، 1 منٹ بات سنیں، اگر آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے فرصت ملے تو۔ ریان کی کلاس کا ایک دوست اسے گھسیٹتا ہوا سب کے بیچ لایا اور سب کی نظر ریان پر تھی۔ منہا کرن دعا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، ان چاروں کی نظریں بھی منہا پر تھی۔ خضر، احتشام اور دانش بھی ریان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ہے یار؟ ریان نے جب سب کی توجہ اپنی طرف دیکھی تو نہ سمجھی سے بولا، 1 منٹ بتاتا ہوں، اٹینشن۔ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ ریان نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ خضر اور احتشام وغیرہ بھی اسی حالت میں تھے۔ ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ہماری یونی کے وہ بوائے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تو سب نے مسکرا کر یس میں جواب دیا۔ ان کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کی بات پر ریان کھلے منہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ تینوں بھی، جبکہ منہا اور اس کی دوستیں بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، سب کی مشترکہ آواز آئی، جبکہ ریان سر کھجاتا ہوا یہ سوچنے لگا
جن لوگوں کی آج تک اس نے رینکنگ لی ہے وہ آج اس سے بدلہ لے رہے ہیں۔ وہاں منہا کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی، جبکہ دعا عاشی وغیرہ مسکرا رہی تھی۔ ارے وہ لڑکی بھی ہماری یونی کی ہے۔ اس کی بات پر سب آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ یار بس کر، کیا کر رہا ہے؟ ریان نے اس کے کان میں کہا۔ کیوں؟ جب آج تک تو نے ہم سب کو نہیں بخشا تو ہم کیوں بخشیں؟ کیوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ اس کی بات پر سب نے بلند آواز میں جی کہا۔ اس کی تو واٹ لگنے والی ہے۔ خضر نے دانش اور احتشام سے کہا، تو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ لڑکی کون ہے؟ ہاں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ وہ لڑکی جس کو ریان اپنا دشمن مانتا تھا آج اس کی جانی بن چکی ہے، جسے ہم سب ٹوم اینڈ جیری کہتے تھے، جن کی لڑائیاں پورے کالج میں مشہور ہیں۔ اپنی گیسز وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ منہا نے ریان کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھا تو وہ ناسمجھی سے کندھے اچکا گیا۔ وہ لڑکی ہے منہا، اس نے چیخ کر کہا۔ تو سب منہا کی طرف دیکھنے لگے تو وہ گھبراتے ہوئے ریان کی طرف دیکھنے لگی، کبھی کبھی دعا وغیرہ کی طرف اور کبھی نظریں جھکا جاتی۔ اس کمپل کے لیے تالیاں، وہ چلاتا ہوا بولا تو سب تالیاں بجانے لگے۔ ہو گیا تیرا، جاؤ اب میں۔ وہ اسے گھورتا ہوا بولا، ابھی کہاں، ابھی رکیے، اب گٹار لاؤ، اس نے زور سے بولا تو ایک لڑکا گٹار دے کر گیا۔ ریان ناسمجھی سے دیکھنے لگا تو اب ریان ہمیں ایک گانا گا کر سنائے گا جو وہ منہا کو ڈیلیکٹ کرے گا۔ اس نے ساری اناؤنسمنٹ کر دی، جس پر ایک بار پھر تالیاں بجی۔ یار میں کوئی گانا وانا نہیں گانے والا، کیا بکواس ہے؟ وہ غصے سے اسے بولا، گانا تو گانا پڑے گا بھائی۔ اس نے اس کے کندھے پر گٹار ٹانگا۔ ریان نے ایک نظر اس لڑکے کی طرف ماری اور پھر خضر اور احتشام کی طرف ماری جو اسے دیکھ کر کہکا لگا رہے تھے۔ پھر اس نے منہا کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ریان نے گٹار پر اپنی انگلیاں رکھی۔ خیر اسے گٹار بجانا اور گانا بھی اچھی طرح آتا تھا۔ اس نے انگلیوں کو حرکت دی تو سب جھومنے لگے۔ گٹار کے میوزک پر اس نے منہا کی طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ریان اس کی طرف دیکھ کر گانا شروع ہوا، میری قسمت کے ہر ایک پننے پہ، میرے جیتے جی بعد مرنے کے، میرے ہر ایک کل، ہر ایک لمحے میں تو لکھ دے میرا اسے، ہر کہانی کے سارے قصوں میں، دل کی دنیا کے سچے رشتوں میں، زندگانی کے سارے حصوں میں تو لکھ دے میرا اسے، اے خدا اے خدا جب بنا اس کا ہی، جب بنا اے خدا اے خدا جب بنا اس کا ہی بنا۔ ریان کی نظریں منہا پر تھی جو شرما شرما کے نیچے منہ کر رہی تھی۔ ریان کے لفظ میں محبت تھی جو صرف منہا ہی نہیں، خضر، احتشام، دانش کے ساتھ ساتھ دعا وغیرہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہوں، اس میں ہوں، اسے ہوں، اسی کا رہنے دو مجھے، تو پیاسا ہوں، اے دریا وہ ذریعہ وہ جینے کا میرے، مجھے گھر دے، گلی دے، شہر دے، اسی کے نام پہ قدم یہ چلیں یا رکیں، اب اسی کے واسطے دل مجھے دے، اگر درد دے اسی کا دے، اسی کی وہ انسی گونجے جو میرا گھر، اے خدا جب بنا اسی کا ہی بنا، اے خدا جب بنا اسی کا ہی بنا۔ تیز تالیوں کی گونج سنائی دی، جس پر ریان نے مسکراتے ہوئے منہا کو دیکھا اور گٹار اتار کر واپس دیا۔ یار ریان تو دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے تجھ سے، دعا اس کے گال کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خوشی سے بولی، جس پر وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ دوستو ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ہے ہی بہت انٹرسٹنگ۔ جب میں اسے ریڈ کرتا ہوں نا تو مجھے خود بہت مزہ آتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور پھر ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا، اور پھر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی رائے اور کمنٹ پر منحصر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔